بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو اور معزز ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 73 اور 74 پڑھی گئی ہے، 73-74۔ پچھلی آیتوں میں مؤمنین کا نیک انجام اور ان کا اچھا حال بیان کیا گیا، اور اس سے پیوستہ آیتوں میں منافقین کا برا انجام اور ان کا بدحال بیان کیا گیا۔ یہ قرآن کریم کا دستور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ جہاں کہیں کافرین کا ذکر آتا ہے وہاں مومنین کا ذکر آتا ہے، اور جہاں منافقین کا آتا ہے وہاں مخلصین کا ذکر آتا ہے، اور جہاں فاسقین کا ذکر آتا ہے وہاں صالحین کا ذکر آتا ہے۔ یہ سنت اللہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ ہکذا جرت سنت اللہ تبارک و تعالی بذکر الصالحین عقب ذکر الفاسقین وبذکر المنافقین عقب ذکر المخلصین۔ تو یہ پورے قرآن کریم کے اندر جب غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ بہرکیف آج جو آیتیں پڑھی گئی، ان آیتوں کے اندر روئے سخن پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جہاد کیجئے کافروں سے اور منافقین سے، اور ان پر سختی کیجئے۔ کفار سے جہاد، ظاہری جہاد، وہ تو وعدے ہے، یعنی جہاد بالسنان، نیزوں سے، تلواروں سے، اور نئے دور میں نئی ٹیکنالوجی سے۔ اور منافقین سے جہاد، یہ زبانی جہاد، کلامی جہاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے مبارک میں منافقین کا علم ہونے کے باوجود ان کو قتل کرنے سے گریز کرتے رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ عرب یہ کہنے لگیں گے کہ جن لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، کیونکہ منافقین ظاہر میں تو اسلام اپنائے ہوئے تھے،
تو کہیں عرب یہ کہنے لگے کہ جن لوگوں نے جہاد میں اور جنگوں میں ان کا ساتھ دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو مروا رہے ہیں، انہی کو قتل کر رہے ہیں، یعنی اپنے آدمیوں کو مار رہے ہیں، تو اس تہمت سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے ایسا سلوک نہیں فرمایا۔ البتہ زبان سے جہاد کا حکم، جہاد باللسان، وہ جہاد بالسنان، جہاد باللسان۔ جہاد باللسان کا مطلب یہ ہے کہ منافقین سے جب بات چیت کی جائے گی تو احکام اسلامیہ کی فہم کی ان کو دعوت دی جائے گی، شریعت کے فہم کی دعوت دی جائے گی۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے دعوی اسلام کے اندر مخلص ہو جائیں۔ اس وقت تو وہ اسلام کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں، لیکن اگر شریعت اسلامیہ کے احکام کی ان کو فہم دی جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ دل کی گہرائی سے وہ ایمان قبول کر لیں اور اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ گو ظاہراً وہ مسلمان ہیں، لیکن اپنے دعوی اسلام میں مخلص ہونے کے لیے زبان سے ان سے جہاد کیا جائے۔ وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجیے۔ یہاں سختی سے مراد وہ سختی نہیں جو کلام اور زبان سے کی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام اور زبان سے کی جانے والی سختی، اس سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال بیان فرمایا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ تندخو اور سخت مزاج ہوتے، آپ کی طبیعت میں ہارشنس ہوتی، تو یہ جو آپ کے ارد گرد لوگ ہیں وہ چھٹ جاتے، آپ کے پاس نہ بیٹھتے، آپ سے الگ ہو جاتے۔ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت فرمائی اور آپ اس کی رحمت کی وجہ سے نرم ہو گئے، نرم خو ہو گئے، نرم عادت ہو گئے، نرم زبان ہو گئے۔ تو یہاں زبان کی سختی مراد نہیں، کلام کی سختی مراد نہیں، یہاں مراد احکام اسلامیہ پر عمل کروانے میں، یعنی شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں ان کو جاری کرنے میں ان پر سختی کیجیے۔ جیسے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ہے بھی مسلمان، ان سے ہم شریعت کے احکام جاری کرواتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، اور ان کاموں سے بچو، ان کاموں سے بچو۔ تو اسی طریقے سے جب انہوں نے ظاہراً اسلام کا دعویٰ کیا ہے تو شریعت اسلامیہ کے احکام کے جاری کرنے میں ان کی روح رعایت نہ کی جائے، ان پر سختی کی جائے۔ اصل میں غلظت کا مطلب یہ ہے کہ مخاطب جس طرز عمل کا مستحق ہو، سامنے والا جس رویے اور جس سلوک کا مستحق ہو، اس کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا جائے، وہ سلوک اختیار کیا جائے، وہ رویہ اختیار کیا جائے، اس کو کہتے ہیں غلظت۔ مطلب یہ کہ سامنے والا جس سلوک کا مستحق ہے اس میں ذرہ برابر روح رعایت نہ کی جائے، بلکہ ببانگ دہل دو ٹوک اس کے سامنے جو بات کہی جانی چاہیے وہ کہہ دے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی غلظت نہیں ہے۔ ان اللہ رفیق، مسلم شریف میں روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق، اللہ رب العزت نرم ہے، یحب الرفق، نرمی کو پسند فرماتے ہیں، ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، اور نرمی پر وہ نتائج مرتب فرماتے ہیں جو سختی پر مرتب نہیں فرماتے۔ اور یہ تو مجرب ہے، مشاہد ہے، ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ جب کسی سے نرمی سے بات کی جاتی ہے، نرمی سے پیش آیا جاتا ہے تو نتیجہ بہت اچھا مرتب ہوتا ہے، اور اگر سختی کی جاتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خود اپنے لوگ بھی اس باغی بن جاتے ہیں، بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق ویؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف۔ ومأواہم جہنم، ان کفار اور منافقین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے کی آیت میں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی، یعنی ہم نے نہیں کہی۔ منافقین اپنی مجلسوں کے اندر کلمہ کفر کہتے تھے اور بکواس کرتے تھے، چنانچہ جب مومنین کو اس کی اطلاع ہو جاتی، مسلمانوں کو اس کی اطلاع ہو جاتی، اور جب وہ مسلمانوں کے سامنے آتے تو جھوٹی قسمیں کھاتے اور اپنی برات ظاہر کرتے کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ اور ایک واقعہ بھی ایسا پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ، غزوہ تبوک جو سن ہجری 9 میں ہوا، رومیوں سے جنگ کی نوبت تو نہیں آئی، لیکن تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نکلے تھے تیاری فرما کر کے، سن ہجری 9 میں، جس کو غزوہ اسرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تنگی کا زمانہ تھا۔ تو بہرکیف غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں، اس تقریر میں، اس وعظ میں منافقین کے متعلق کچھ باتیں کہیں، اور وہ باتوں میں یہ تھا کہ ان کی بدحالی کو بیان کیا گیا تھا، ان کے انجام بد کو بیان کیا گیا تھا۔ تو اس مجلس میں جلاس ابن سوید نامی منافق بھی موجود تھا۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو سننے کے بعد وہ کہنے لگا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں وہ اگر سچی ہیں تو ہم گدھے سے بھی بدتر ہیں، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ یہ کہہ کر کے وہ اپنے لوگوں میں آیا، اور اپنے لوگوں میں آنے کے بعد اپنی مجلس میں اس نے یہ بات دہرائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں ایسا ایسا کہتے ہیں، اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو ہم تو گدھوں سے بھی برے ہیں۔ چنانچہ یہ بات سن لی عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاس اور اس کے ساتھیوں سے یوں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ لوگوں کے بارے میں جو کچھ بھی کہا وہ بالکل درست ہے اور سچ ہے، اور واقعتاً تم لوگ گدھوں سے بھی بدتر ہو، جیسے کہ تم خود کہتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے مدینہ منورہ، تو عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلاس اور ان کے ساتھیوں کو بلایا، عامر ابن قیس بھی وہیں تھے۔ تو جلاس مکر گیا جھوٹی قسم کھا کر کے کہ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا، یعنی جلاس ابن سوید سے بھی اور عامر ابن قیس سے بھی، کہ تم دونوں قسم کھاؤ۔ چنانچہ سب سے پہلے بے دڑک بلا جھجک منافق جلاس نے قسم کھائی منبر نبوی کے قریب مسجد نبوی میں، اور یوں کہا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، عامر ابن قیس غلط بیانی کر رہے ہیں، اور مجھ پر یہ تہمت ہے، مجھ پر یہ الزام ہے، مجھ پر یہ جھوٹ تراشا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے تو قسم کھا لی۔ اس کے بعد عامر ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، انہوں نے منبر نبوی کے پاس قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد دعا کی کہ اے اللہ، تو اس واقعے کی حقیقت کو وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن فرما دے۔ مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ ابھی تو اس مجلس سے لوگ اٹھے بھی نہیں تھے کہ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے ان آیتوں کو لے کر کے، یحلفون باللہ ما قالوا، جس سے عامر ابن قیس کی تصدیق ہو گئی، تائید ہو گئی، اور جلاس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا کہ وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، البتہ تحقیق کے انہوں نے کلمہ کفر کہا، اور اپنے اسلام کے بعد وہ کافر ہو چکے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور بھی بہت سے واقعات نقل کیے گئے ہیں۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا کے متعلق بھی ایک واقعہ ہے۔ بہرکیف جب سی آیت نازل ہوئی تو جلاس ابن سوید نے اقرار کر لیا کہ واقعہ یہی ہے
کہ عامر ابن قیس اپنی بات میں سچے ہیں اور میں غلط ہوں، میں نے جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا تھا، میں نے جو باتیں کہی وہ صحیح ہیں، میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں۔ لیکن جبرائیل امین جن آیتوں کو لے کر آئے ہیں اور وحی آئی ہے، اس وحی میں توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، تو مجھے توبہ کا موقع تو ملنا چاہیے، کیونکہ آگے آیت میں ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جلاس نے استغفار کیا، توبہ کی، اور اس کے بعد فَحَسُنَ تَوْبَتُهُ، ان کی توبہ بھی اچھی ہوئی، یعنی اپنی توبہ پر وہ قائم دائم رہے، سچے مسلمان ہو گئے، سچے مومن ہو گئے، دل سے بھی ایمان کو قبول کر لیا، تو اس طریقے سے وہ صحابہ کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ بہرکیف تو جلاس نے اقرار کر لیا اور عامر ابن قیس کی تصدیق کر دی۔ اسی کے بارے میں یہ ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا اس چیز کا جس کو انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ مطلب یہ کہ جو منصوبہ بندی کی تھی، جو سازش کی تھی، وہ سازش میں وہ کامیاب نہ ہوئے، نامراد ہوئے، ناکام ہوئے۔ وہ سازش کیا تھی؟ وہ بھی غزوہ تبوک ہی کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے تو 12 منافق ایک گھاٹی میں چھپ گئے، اور ان کی سازش اور منصوبہ بندی یہ تھی کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہاں سے ہو تو یک بارگی ان پر حملہ کر دیا جائے، اور حملہ کر کے علیاذ باللہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ یہ ان کا پلاننگ، یہ ان کی منصوبہ بندی، یہ ان کی سازش تھی۔ لیکن وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ بھی اپنے طور پر مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ بھی تدبیر فرماتے ہیں، لیکن ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ مخلوق کی تدبیر پر غالب آتی ہے۔ تو بہرکیف جبرائیل امین تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے 12 منافق فلاں گھاٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے گزرنے کے انتظار میں ہیں، لہذا آپ راستہ بدل لیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے ہٹ گئے اور ان کی سازش ناکام ہوئی، خاک میں مل گئی، اور وہ ناکام اور نامراد لوٹے۔ تو اسی کا ذکر ہے وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور ارادہ کیا اس چیز کا جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے، جس کو وہ حاصل نہ کر سکے، جس میں وہ نامراد ہوئے۔ وَمَا نَقَمُوا، اور انہوں نے دشمنی نہیں کی مگر اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو بے پرواہ کر دیا، مالدار کر دیا، یعنی اور کوئی بات نہیں، صرف اس وجہ سے دشمنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے کیا کر دیا ہے؟ مالدار کر دیا ہے، بے پرواہ کر دیا ہے۔ اور جب غنیٰ آتا ہے تو ہمیشہ سرکشی آتی ہے، ہمیشہ سرکشی آتی ہے۔ وَلَوْ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، جو قرآن کریم میں آیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ رِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اپنے بندوں کے لیے رزق میں وسعت کر دیتے ہیں تو وہ بغاوت پر اتر آتے ہیں، سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ تو مال آتا ہے تو عام طور پر الا ماشاء اللہ عام طور پر سرکشی لے کر آتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من مال یطغینی، ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے سرکش بنا دے، یا میرے لیے وبال عذاب بنے، باعث عذاب بنے، من مال یکون علی عذابا۔ بہرکیف فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، جیسے کہ جلاس نے توبہ کر لی۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر وہ نہ مانیں، روگردانی کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے زمین کے اندر یعنی روئے زمین پر کوئی حمایتی نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ اس واقعے کے علاوہ اور بھی بہت سے واقعات مفسرین نے بیان فرمائے ہیں، لیکن ان واقعات میں آپس میں کوئی تضاد نہیں اور کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی بعد نہیں، وہ سبھی واقعات اس آیت میں مراد ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔